بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کی بھی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم اور حوا کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں آیت نمبر 35 میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس شجر کے پاس نہیں جانا، یہ جو ممنوع درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا زمین پر بھیجنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس جگہ وہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں سے نکال دیا، مطلب وہ نکال دیے گئے اس وجہ سے، یا ان کو نکلوا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو حکم دیا، ان کو سب کو کہا کہ تم سب یعنی آدم، حوا اور ابلیس، تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور اس بہشت بری کہہ لے جسے، اس سے چلے جاؤ اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وہاں پر، اور تمہارا وہاں پر ایک خاص وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا مختصر سا سادہ سلیس فہم ترجمہ۔ تو اب بھائی بات یہ ہے کہ ہوا یہ تھا جس کا ہم پہلے بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، تمام بہن بھائی وہ سنی چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آدم اور حوا کو کس حکمت سے ایک ایسی جنت میں ٹھہرایا جو بالکل سمجھے جنت کا ایک نمونہ تھی کہ دیکھ لو یہ سب کچھ ہے، تو تم یہاں ہمیشہ رہ سکتے ہو اور ہمیشہ رہو گے بشرطے کہ تم یہ ایک کام نہ کرو۔ اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی حکمت سے شیطان کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی۔ اور شیطان کو وہاں آنے کی کیوں اجازت دی وہ ہم نے ساری بات اس کی تفصیلی گفتگو پہلے کر لی ہے۔ تو شیطان وہاں آیا، اس نے ان کو دھوکہ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اس میں اعراف میں بتاتے ہیں کہ قسم کھائی اس نے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، سورہ اس کے اندر طٰہٰ کے اندر یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا درخت ہے۔ سورہ اعراف میں کہا، قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دھوکہ دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے، بھیس بدل کے آیا، روپ بدل کے آیا، اور ان کو پھر جب یہ دھوکہ دے دیا، کنونس کر دیا کہ تم نے تو ان تکونا ملکین، تم یہاں رہو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور یا تم ہمیشہ رہو گے، دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک فائدہ ملنے والا ہے۔ تو آدم اور حوا جو تھے ان کو تو یہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی جو مرضی کھاؤ، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ تو وہ ان کو کہا کہ نہیں نہیں، میں تو نیک آدمی ہوں، تمہارا فائدہ بتانے آیا ہوں، اس میں تو بڑا راز ہے۔ وہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ تم اس کو چھوڑو، میں بتا رہا ہوں نا، تم تو فرشتے بن جاؤ گے۔ اب فرشتے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ مخلوق ہے۔ اس کا ہم ذکر تب کریں گے جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعراف تک پہنچا دیا انشاءاللہ 8ویں سپارے میں، کہ وہاں فرشتوں کا کیوں ریفرنس دے رہا ہے شیطان، فرشتوں کی مثال دے کے ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے، تو تم کرو یہ نا۔ تو بہرحال ان کو وہ کھلا دیا کھانا، مطلب کھلوا دیا، یا کھلایا تو نہیں، مطلب سمجھایا، کنونس کیا اور کہا کر دو۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بینک میں ڈکیتی کرنے جاتا ہے نا، تو اصل میں ڈکیتی کرنے والے کے جو پیچھے ہوتا ہے نا، جو اس کو کنونس کرتا ہے، جو اس کو قائل کرتا ہے کہ یار یہاں تمہیں فائدہ ہے، یہاں سے تمہیں پیسہ ملے گا، تم ڈاکہ ڈال دو، تو وہ ڈاکہ ڈلوانے والا اصل جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی کام کیا، مگر چالاکی سے کرتا ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی کرے گا۔ بندہ جب اس کو کہے گا کہ تم نے مجھے بہکایا، تم نے مجھے غلط راستے پہ لگایا، تو صاف مکر جائے گا، انکار کر دے گا کہ بھئی میں نے تمہیں کب کہا تھا، زبردستی تھوڑی کی تھی، میں تو تمہیں راستہ دکھایا تھا، تم اس پہ خود ہی چل پڑے۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اسی طرح شیطان نے تمہیں دھوکہ دینا ہے۔ ہمیشہ شیطان برائی کی طرف تمہیں یہی لا کے دکھائے گا کہ خیر ہے، تم
کامیاب ہو جاؤ گے، جنت پھر بھی مل جائے گی، تسلیاں دے گا۔ مسلمان کے ساتھ تو وہ یہ کام ہی یہی کرتا ہے، مسلمان کو کبھی بھی وہ ڈائریکٹ برائی پہ نہیں لے کر آتا، مسلمان کو وہ ہمیشہ چالاکی سے آہستہ آہستہ بہلا پھسلا کے طریقے سے مناتا ہے۔ اس کا جو ویپن ہے نا وہ ہے غرور، وسپر، وسواس، سمجھے، کہ دھوکہ دینا ہے اور کان میں وسوسے ڈالنے ہیں اور طرح طرح کے مختلف ہیلے، حجتیں، بہانے، یہ سب شیطان کے مختلف ہتھیار ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسان کو گناہ پہ مائل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، نافرمانی کر دی۔ اچھا اب دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنا ذکر نہیں کیا کیونکہ بقرہ کا مضمون اصل میں کچھ اور ہے، یہاں بات جسے کہتے ہیں نا مختصراً کسی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ راز آہستہ آہستہ آپ پہ کھلیں گے جیسے آپ قرآن پہ غور کریں گے کہ یار یہاں مختصر ہے واقعہ، سورہ اعراف میں کیوں تفصیل سے ہے، یا سورہ طٰہٰ میں کسی اور اینگل سے بات ہو رہی، تو ہر جگہ مختلف زاویوں سے بات ہو رہی ہے، وہ سارے زاویے اگر یہاں اکٹھے کرنے لگے نا تو یقین مانیں یہ ایک ایک آیت جو ہے نا اس کے اوپر ہم پورے مضمون جو ہے نا سبجیکٹس اور چیپٹرز بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس لیے بالکل اختصار میں چلیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارا یہ سلسلہ آگے چلتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں یہاں پہ ایک نمونہ دے رہے ہیں، سیمپل دکھا رہے کہ دیکھو شیطان کیسے تمہیں بہلاتا ہے، تمہارے باپ کو اس نے کیسے بہلایا پھسلایا کہ پتہ تھا کہ یہ ہے وہ درخت، یہاں نہیں جانا، اور اس نے آ کے ان کو دھوکہ دیا اور ان کے سامنے بھیس بدل کے آیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ شیطان ہے، اور کہا کہ میں مطلب بزرگ ہوں، تمہارا فائدہ بتانے آیا ہوں، تمہارا فائدہ ہی فائدہ اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلایا۔ اچھا یہاں پہ سورہ اعراف کی تفسیر میں نا امام ابن کثیر علامہ فخر الدین رازی کا ایک قول لے کر آئے کہ امام رازی نے اب بہت بڑی ایک بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو تھے ان سے تو جو غلطی ہوئی وہ تو دھوکے میں ہوئی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو گناہ اور چیزیں کرتے ہیں وہ تو دھوکے میں بھی نہیں کرتے، وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ نہیں ہے، بہت ساری برائیاں جن کو ہم نے برائیاں سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر سوچیں ہماری توبہ کیا ہوگی، کیسے ہماری توبہ کبھی قبول ہوگی، یا ہم توبہ کریں گے بھی تو کیسے کریں گے جب ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یا جب اسے پتہ ہو کہ میں شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو بڑا جسے کہتے ہیں نا کانپ جانے والا یہ نقطہ ہے جس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کیا کہا کہ پھر جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور زمین میں رہو اور وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، معاش ہے تمہارا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے آدم اور حوا کو کہ یہ تمہارا امتحان تھا، تمہیں اب پتہ چل گیا ہے، اب یہاں وہاں ایسے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے جنت میں واپس آنا ہے تو اس کے بغیر ہی آؤ گے، اس کے پیچھے جب بھی چلو گے جنت سے دور ہی جاؤ گے، جنت کے پاس نہیں تم آ سکتے۔ یہ وہی سبق تھا، وہ شجر ممنوعہ کہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روکا نہیں، اللہ روک سکتا تھا۔ دیکھیں اللہ کی طاقت کو نہیں چیلنج کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا کام کرنے دیا تاکہ آدم علیہ السلام سیکھ جائیں کہ دیکھ لو یہاں جب بھی آنا ہے جنت میں تو اس کے بغیر آنا پڑے گا، اس کے ساتھ تم نے اس کی بات دھوکے میں مانی، جیسے بھی مانی، یہ تمہیں جنت سے دور لے کے جائے گا، یہ لے جانا چاہتا ہے، یہ دوزخ میں لے کے جانا چاہتا ہے، اب بچ کے رہنا تم بھی اور تمہاری نسل بھی۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں بھی، اور مطلب آدم اور حوا کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ شیطان کے بغیر ہے، شجر ممنوعہ کے بغیر ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہو کے دکھا دیا نا، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹریلر دکھا دیا کہ دیکھ لو جنت میں آنا ہے تو ایسے آنا ہے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ کے، جس کی طرف اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کر کے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو ہے نا وہ جو حفت الجنت بالمکارہ، جو جنت ہے وہ مکارہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ چیزیں جو ہمیں اکثر ہمارا دل نہیں کرتا، سختی اپنے آپ کو زور دینا پڑتا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جو دوزخ ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، وہ سمجھے زینت ہے اس کی، جو شہوت کی چیزیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا انٹیمیٹ سیکشول ریلیٹڈ تھنگس، ان چیزوں کے ساتھ دوزخ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جو جن چیزوں میں لذت ہے وہاں دوزخ ہے، اور جن میں شاید لذت بظاہر نہ ہو وہاں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جنت کی طرف لے کر جائے اور دوزخ سے ہمیں محفوظ رکھے۔
واللہ عالم۔